بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ایس پی۔ میں ہوں محمد اکرم۔ میں مکہ مکرمہ کی بلڈنگ 419 سے خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں ہم حج کے سلسلے میں قیام پذیر ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتا ہوں ڈائننگ ہال، جہاں صبح، دوپہر اور رات کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، یہ رہا پورے ہفتے کا مینیو، جس میں کھانے کو ہمیں لاہوری چنا حلوہ دیا جاتا تھا، دوپہر کو یہ چکن بریانی اور دلیم ہوتی تھی جو انتہائی مزے کی۔ اسی دن رات کے کھانے میں حلوہ اور یہ مٹن قورمہ دیا گیا۔ ہم نے اپنے حج پیکج میں کھانا بھی شامل کروایا تھا، جس کی وجہ سے کافی سہولت رہی۔ اسی طرح ہر ٹائم میں 1 سے 2 سالن پکتے تھے۔ اگر کسی حاجی کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو باہر جا کے بھی کھا سکتا، لیکن الحمدللہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہ آئی، کیونکہ کھانا اتنا لذت اور ذائقے دار ہوتا تھا کہ ہم ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح ہر روز یہ مختلف ڈشز تیار ہوتی تھیں اور ہم بڑے اطمینان کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے۔ کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ عبادت کے بعد ہم کون سا کھانا کھائیں گے، کہاں جا کے کھانا کھائیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں بے حد ہی سہولت رہی۔ آپ بھی اگر حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو حج پیکج میں کھانا ضرور شامل کیجئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط کھانا ہو یا آپ کی پسند کا کھانا ہو۔ انشاءاللہ جب بھی آپ پیکج کروائیں گے تو آپ کی من پسند آئٹمیں ہی دستیاب ملیں گی۔ اگر سویٹس کی بات کی جائے، ساگودانہ جو ملا کر تیار کیا جاتا تھا، اسی طرح شیر خورمہ بھی اور بھی سویٹس تیار ہوتے تھے، تو انتہائی مناسب اس میں چینی رکھی جاتی تھی تاکہ کسی حاجی کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ کھانے میں بھی نمک مرچ انتہائی مناسب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بڑے خوش ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کھانا حاجی صاحبان کھا لیتے تھے۔ پاکستانی معیار کے برقرار رکھنے کے لیے اور ان کے ذوق و ذائقے اور لذت کو قائم رکھنے کے لیے اسپیشلی طور پر پاکستانی کوکس لے کر گئے تھے، تاکہ ان کے معیار کے مطابق، ان کے ذوق کے مطابق، ان کے ذائقے کے مطابق ان کو کھانا فراہم کیا جا سکے۔ سب سے جو اچھی بات یہاں یہ لگی کہ پورے حج کے دورانیے میں ہمیں مٹن بھی فراہم کیا گیا، چکن بھی دیا گیا، تاکہ ہماری انرجی کو قائم رکھا جا سکے، ہماری توانائی کو قائم رکھا جا سکے۔ جب ہمارا پلیٹر تیار ہو جاتا تھا تو ہم اپنا پلیٹر لے کر ڈائننگ ہال کی طرف چلے جاتے تھے، جہاں ٹیبل ہمیں خالی ملتا وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے تھے۔ بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی پرسکون ماحول میں ہم کھانا کھاتے تھے۔ کہ حج کے دوران جو آخری 5 ایام آتے ہیں وہ انتہائی مشقت طلب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں توانائی برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی لذت کے قسم کے اور توانائی سے بھرپور کھانے فراہم کیے گئے۔ ہر کھانے کے ساتھ ہمیں دہی، ناشپاتی، ایپل، بنانا اور لسی دی جاتی تھی۔ جی ناظرین اکرام، آئندہ آنے والے حجاج کرام کے لیے ہر روز جو بھی کھانے کے پلیٹر تیار ہوتے تھے ان کی میں پکچر یا ویڈیو بنا لیتا تھا، تاکہ جو آنے والے حجاج کرام ہیں وہ اندازہ لگا سکیں کہ ہوٹل میں کس قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کون کون سے کھانے دیے جا رہے ہیں، کون کون سے فروٹ دیے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ مٹن پائے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو خاص طور پر صبح ناشتے میں جمعے کے دن دیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی گاڑھا یہ شوربہ تیار ہوتا تھا، جو کی روٹی ہے تندوری روٹی، بڑا ہی لذت اور ذائقہ دیتا تھا۔ یہاں پر ایک ایسی دال تیار کی جاتی تھی جس کو میں سمجھ نہیں سکا، پاکستان میں نے ایسی دال کبھی نہیں کھائی، بہت ہی لذت دیتا، خاص طور پر جب اس پر دہی ڈالا تھا تو وہ سونے پر سہاگا بن جاتی تھی۔ انتہائی لذت اور ذائقہ اس میں برقرار رکھا گیا تھا۔ اگر بات کی جائے متنجن کی اور دیگر سالن وغیرہ کی تو اس کا اپنا ہی معیار، اپنا ہی ذائقہ اور اپنا ہی لذت تھا۔ روزانہ کے پلیٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر رنگوں سے بھرپور ہے۔ جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے تو کھانے میں اس کا کیا عالم ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حرمین میں عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم ہوٹل میں آتے ہوئے لیٹ ہو جاتے تھے، تو ہمارا کھانا پیکنگ کی صورت میں موجود ہوتا تھا۔ جی ناظرین اکرام، ہمیں عمدہ اور اچھی کوالٹی کا فروٹ دیا جاتا تھا، جس میں ایپل تھا، ناشپاتی ہوتی تھی، بنانا تھا اور اس کے ساتھ لسی اور دہی بھی دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہوٹل کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر اچھا خاصا کھانا موجود ہوتا تھا اور کسی بھی حاجی کو کھانے کے سلسلے میں کوئی پریشانی یا دشواری پیش نہ آئی۔ وافر مقدار میں یہاں کھانا موجود ہوتا تھا۔ جب بھی حاجی کو حاجت محسوس ہوتی کھانے پینے تو وہاں پر آ جاتے اور اپنے من پسند اور جتنے بھی دل کرتا تھا کھانا
لے لیتے تھے۔ ان کے پلیٹر سسٹم کا انتظام بہت اچھا تھا، پلیٹ میں الگ سے جتنی بھی حاجی کو ضرورت محسوس ہوتی وہ اس میں ڈلوا لیتے تھے۔ اگر کسی نے زیادہ کھانا ہوتا تو وہ زیادہ دیتے تھے، اگر کسی نے تھوڑا کھانا ہوتا تو وہ کہہ دیتا ہمیں تھوڑا ڈال دیں، تو اسی مقدار میں وہ دے دیتے تھے۔ یہ ان کی خوبی رہی جو بہتر انتظام محسوس کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے کھانا ضائع ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے جتنے بھی ویڈیو یا تصاویر ملاحظہ فرمائی ہیں یہ دو افراد پر مشتمل ہوتی تھیں، کیونکہ میرے ساتھ میرا ساتھی تھا اس لیے ہم دونوں مل کر یہ کھانا کھاتے تھے۔ جی ناظرین اکرام، اب آپ کو میں اپنی 3 ٹاپ ڈشز بتاتا ہوں جو میرے لیے فیوریٹ تھیں۔ ایک تھا کڑی پکوڑا، نمبر 2 آلو پالک، اور نمبر 3 سندھی بریانی۔ جب بھی مجھے چیز زیادہ اچھی لگتی تھی، خاص طور پر کڑی پکوڑا، میں اگلے دن کے لیے دوبارہ ایک ڈبی میں پیکنگ کرا کے اپنے فریج میں رکھ لیتا تھا۔ یہ ہیں وہ معاونین جنہوں نے حجاج کرام کی بے حد خدمت کی، انتہائی ملنسار، خوش اخلاق تھے۔ جب ہماری آخری واپسی کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے یہ کلپ بنوائی، بہت ہی رکت آمیز ماحول بن گیا تھا۔ جی یہ تھی وہ ویڈیو جو پورے حج کے دوران کھانے پینے کے متعلق تھی۔ ویڈیو کیسے لگی اس حوالے سے اپنے قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک محمد اکرم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا امین آسر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔